الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذاكر الله في رمضان يغفر له وسائل الله فيه لا يخيب آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. عزیزان محترم، رب کائنات دا فرمانی رحمت نشانی ذاکر اللہ فی رمضان یغفر لہ وسائل اللہ فیہ لا یخیب، کہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینہ میں اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا. جب کہا اسیاں سے میں سخت لاچاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں ان خریداروں میں ہوں، تیری رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں، بول اٹھی رحمت نہ گھبراؤ میں مددگاروں میں ہوں. ماہ رمضان المبارک کا اج دوسرا روزہ ہے. اس مہینے نیکیاں دا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، لہذا کوشش کر کے زیادہ تو زیادہ نیکیاں بندے نے جمع کر لینی چاہیے. چنانچہ سیدنا ابراہیم نخفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان ایک دن دا روزہ رکھنا عام دنوں میں 1000 روزہ رکھنا نو افضل ہے. اور ماہ رمضان ایک مرتبہ تسبیح کرنا، اللہ نے یاد کرنا، اس مہینے کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے برابر ہے. اور ماہ رمضان وچ ایک رکعت پڑھنا عام مہینے وچ 1000 رکعت پڑھنے برابر ہے. یعنی اندازہ کر لو، ایک روزہ ماہ رمضان دا عام مہینے 1000 مہینے روزے نالوں افضل ہے. اور ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا اس مہینے عام مہینے 1000 مرتبہ تسبیح پڑھنے برابر ہے، بلکہ اس تو بھی زیادہ اچھا ہے. اور ایک رکعت اس مہینے پڑھنا عام مہینے 1000 رکعت پڑھنا نو زیادہ افضل. اس واسطے اس مہینے کا روزہ بھی عظمت و شان والا ہے. اس مہینے تسبیح پڑھنا
یہ بھی عظمت و شان والا ہے. اور اس مہینے رکعت پڑھنا، نفل پڑھنا، عام مہینے نفل پڑھنے لو بھی 1000 گنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. خدا کی قسم یہی وجہ ہے کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان ذکر کرنے والے دی بخشش ہو جاتی ہے کہ منگن والے محروم نہیں رہتے. جی اللہ کو مانگتے ہیں دعاواں، عطاواں، وہ رحمتاں، وہ بخششاں، جو بھی اللہ کو منگے گا اللہ تعالیٰ انہوں محروم نہیں کرے گا. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خود آواز دیتی کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی، کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں. اس واسطے رمضان دے حق ادا کر کے بندہ جنت دا حقدار بن جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور وہ حقوق نو پہچانیا، وہ حق نو پہچانیا، اور پہچانیا ہی نہیں بلکہ انہوں نے حفاظت بھی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ وہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یعنی جڑا بندہ ماہ رمضان دے روزے رکھے گا، صرف اکھاڑا نہیں روزے نہیں ہوتا، بلکہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ساڑھے تے فرض کیتے ہیں انہاں حقوق نو بھی ادا کیتا پورا مہینہ. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان دے روزے دی صدقے دے نال وہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اور حضرت سیدنا عمر بن مرہ جہنی فرماتے ہیں کہ قضاء قبیلے ایک شخص آقا دی بارگاہ حاضر ہو کے عرض کر لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہی دینا ہوں کہ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دینا کہ یا رسول اللہ تسی اللہ دے رسول ہو، اور میں 5 نمازاں بھی پڑھنا ہے، رمضان دے روزے بھی رکھنا ہے، اور میں قیام بھی کرنا ہے، میں زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے. تو قربان جاواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ کام کرے اور انہی کاموں میں اس کی موت ہو جائے تو وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو. یعنی تسی سوچتے ہو کہ حج دا ذکر تے نہیں، یعنی نماز دا بھی ذکر ہے، روزے دا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ دا بھی ذکر ہے، کلمے دا بھی ذکر ہے، لیکن حج دا نہیں. تو چونکہ حج آخری سال میں فرض ہویا سی، ہو سکتا ہے حدیث ادو یعنی کہ آئی ہوئے جدو حج والے فرض، کیونکہ حج آقا نے بھی پوری زندگی ایک ہی حج کیتا ہے، کیونکہ دوسرا حج اپنی زندگی آیا ہی نہیں. تو اس واسطے حج کا تذکرہ اس واسطے نہیں کہ ہو سکتا ہے پہلے وقت دی حدیث ہو جدو حج فرض نہیں ہوا. تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں تہاڈے علاوہ میں اللہ دے علاوہ کسی نے عبادت دے لائق نہیں سمجھتا، اور تسی اللہ دے سچے رسول ہو، میں نمازاں بھی پڑھنا ہے، میں روزے بھی رکھنا ہے، میں زکوٰۃ بھی دینا ہے. آقا تو جہاں سر کون مکان فرمایا جیڑا جنوں اس طرح کرتا ہے اور ایسے حالت جو موت آ جائے تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن وہ سچیاں دے نال اٹھے گا تے شہداء دے نال اٹھے گا. اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے کہ جس نے مکے میں ماہ رمضان پایا، اللہ تعالیٰ بہت سارے خوش نصیب نے جڑے روزے عمرے تے چلے گئے، اللہ تعالیٰ جنہوں نے بلا لینا ہے اپنے گھر میں. تو جڑے خوش نصیب اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک نو کم از کم زندگی ایک مرتبہ ماہ رمضان مکے مدینے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہر ایک نو. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا
اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا ہو سکے قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے یعنی جمیں عام مکے تو علاوہ 1,00,000 رمضان کا ثواب رکھے گا. یعنی 1 مہینہ اگر کسی نے مکے چ گزاریا ہے تو اللہ تعالیٰ اس 1 مہینے دے عوض 1,00,000 ہور کتے یعنی غیر مکہ چ 1,00,000 مرتبہ کسی نے رمضان دے روزے رکھے ہونا تو جنہ ثواب ملتا ہے. 1 مہینہ 1 رمضان اگر وہ مکے چ گزار لے تو انہوں 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو کتنے خوش نصیب ہو لوگ نے. یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ ماہ رمضان چ بہت زیادہ لوگ حج بیت اللہ خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزے کا دیدار بھی کرتے ہیں جا کے. تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جیڑا ماہ رمضان ایک ماہ رمضان مکے چ گزارے گا انہوں 1,00,000 ماہ رمضان غیر مکہ چ گزارن کو زیادہ ثواب ملتا ہے. تو کتنا خوش نصیب لوگ نے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ اور پھر کوئی اگر اس مہینے ایک غلام آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہوں ہر دن ایک غلام آزاد کرنے برابر ثواب عطا فرما دے. تو یار یہ مہینہ ہی بڑی عظمت و شان والا ہے اور اس مہینے تے ثواب کئی گنا ودایا جاتا ہے. 70 گنا دے عام حالات میں چنا اور ان میں خشوع اور خضوع کدی 70 گنا کدی 700 گنا کدی 1400 گنا کدی بے حساب. تو جس خشوع اور خضوع نال بندہ اللہ کی عبادت و ریاضت کرے گا اسے خشوع اور خضوع نال اللہ تعالیٰ انہوں دا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے دی آمد دے نال ہی عبادت الہی وچ بہت زیادہ مگن ہو جاتے سن. وہ عام حالات بڑی زیادہ عبادت کرتے سن, عام حالات اللہ تعالیٰ نے بڑا یاد رکھتے سن. لیکن جس وقت ماہ رمضان آ جاتا سی نا تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اللہ دی عبادت و ریاضت وچ مگن ہو جاتے سے. چنانچہ ام المومنین کیونکہ کسی بھی بندے دی راتاں دے عبادت وہ دی بیوی تو زیادہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ سب تو زیادہ کسی دی بیوی جانتی ہوتی کہ وہ رات کو کنی اللہ دی عبادت و ریاضت کرتے ہیں. تو حضرت ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ فرمانی ہے کہ جس وقت بھی ماہ رمضان آ جاتا سی تو میرے سرتاج اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے, یعنی بالکل تیاری کر لیں اللہ کی عبادت واسطے بہت زیادہ تیاری پکڑتے سن کہ جویں عام حالات اسی عید واسطے بڑی تیاریاں پکڑتے ہیں یا اور بھی کماں واسطے. تو حضرت عائشہ فرمانی نے کہ ماہ رمضان دی آمد تو پہلے ہی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے سن اور سارا مہینہ اپنے بستر مبارک پر تشریف نہ لاتے, یعنی ساری رات اللہ دی عبادت و ریاضت میں گزار دیں. اس نبی محمد مصطفیٰ دی میں گل سنا رہے ہاں کہ جنہ دے صدقے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب آکھیا ہے, گناہاں تو معصوم ہی نہیں معصومہ دے سردار نے, نبی نہیں نبیوں دے امام الانبیاء نے. اور حضرت عائشہ فرمانی نے ماہ رمضان چ انہاں دا معمول ہوتا سی کہ ساری رات بستر تے نہیں ہوندے سی, ساری رات اللہ دی عبادت و ریاضت وچ آپ گزار دیندے سن. اور مزید فرمانی سن کہ جس وقت ماہ رمضان تشریف لے آنا سی تو حضور دا رنگ متغیر ہو جاتا سی, آپ دا رنگ مبارک بدل جاتا سی اور آپ نماز کی کثرت فرماندے اور خوب گڑ گڑا کے روندے سے, رو کے اللہ کو دعا کرتے سے. دیکھو نا کہ کل اگر آج کوئی بندہ ہٹا کٹا ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھے اور اللہ دی عبادت نہ کرے وہ حالے بھی کر ستا ہوئے تو کل نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیویں سامنا کرے گا. اور جدو آقا نے پوچھا کہ میں اس واسطے روندا رہے تاکہ تو ستا رہے, میں اس واسطے ساری رات بستر تے نہیں گیا کہ تاکہ تو ستا رہے. تو کل قیامت و دن آخر اللہ اور اللہ کے رسول کا سامنا کرنا ہے ہر بندے نے, تو انہوں سوچنا ضرور چاہیے
کہ اگر نبی محمد مصطفیٰ ساری غم وچ ساری پریشانی وچ ساری رات روندے رہے اور ساری رات سجدیاں چ رہے، ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہے، ساری رات قیام وچ گزاری، کھڑے ہو کے گزاری، آپ دے پاؤں مبارک سو جاندے سن، تو پھر ساڈا بھی حق بنتا ہے کہ جنہ میسر ہو سکے، جنہ ہو سکے انی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرنی چاہیے۔ اور حضرت عائشہ فرماندی سن آپ اینا روندے سن، آپ اینا گڑ گڑا کے اچھی آواز نہ آپ دی آواز آندی سی روندی، اور آپ دے اوتے اللہ دا خوف طاری ہوندا سی، اور اسی ہیں کہ بالکل بھی اللہ تو بے خوف آسان کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور سرکار مدینہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے سن کہ رمضان میں ذکر کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان جنہ بھی کوئی اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دی بخشش فرماتے ہیں، اور ماہ رمضان دعاواں کرنے والے خالی نہیں موڑے گا۔ جو بھی ماہ رمضان اللہ کو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دی دعاواں ضرور قبول فرما دے۔ اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کر دیے نہیں کہ میرے سرتاج کا ارشاد بشارت نشانی کہ جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اللہ اس کو قیامت کے دن روزوں کا ثواب عطا فرمائے، یعنی قیامت تک جننے وقت ہو اس تو بعد قیامت ہے کہ ہر روز روزہ رکھنے کے برابر انہوں ثواب عطا کرتا ہے، تو کتنا ثواب ہے۔ تو ہر ایک دی کنی خواہش ہونی چاہیے کہ موت ہونی ہر ایک مرنا ہے، موت منگنی نہیں چاہیے، لیکن ایک خواہش تو کرنی چاہیے ہے کہ یا اللہ جس وقت مجھے موت آئے تو میں ادھر روزے چاہوں، اور یہ بہت ہی بہترین دعا ہے۔ اور حضور رمضان مبارک اتنی زیادہ محبت فرما دے کہ اکثر رمضان اتنا پیار کرتے، اتنی محبت آپ ماہ رمضان میں کرتے سن کہ اکثر یہ پان کی دعاواں کرتے سن کہ اللہ میری زندگی سے پھر ماہ رمضان ہے، یہ نبی محمد مصطفیٰ دی گل کرتے کہ آپ اکثر اور سارے محبوب تو دعاواں کر کر کے ماہ رمضان دی خواہش کرن، اور اسی ہیں کہ سانوں ماہ رمضان چنگا ہی نہیں لگتا، اسی کھلے منہ کھاندے پھرنے ہیں، اسی کھلے منہ اس طرح لوگوں میرا نہیں اجر ہوتا۔ اور میں ایک اور گل دساں، اگر کسی نے روزہ نہیں رکھیا کوئی پوچھے تو خاموشی اختیار کرو، دسن کی ضرورت نہیں کہ میرا روزہ نہیں گا، ایک سچائی بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ تسی روزہ نہیں رکھا، دوجا عام اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، خاموشی اختیار کرو۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت نہ دعاواں کرتے سن کہ اللہ میری زندگی سے ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان آ جائے، اور رمضان کا اہتمام شبان سے ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہوتا تھا، یعنی آپ رمضان تو پہلے جڑا شبان مہینہ ہوتا سی وہ ہی آپ کثرت نہ روزے رکھتے سن اور تیاری کرتے سن ماہ رمضان، اور ماشاءاللہ بہت سارے اسی تو گناہ گار جے، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ماہ شبان تو بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، اور خاص کر میری ماما بہنا خواتین تے زیادہ ہی ماہ شبان سے روزے رکھتے ہیں، اور اکثر شبان تو اگلا رمضان تو بعد بھی خواتین ماشاءاللہ اور کچھ دوست بھی ماشاءاللہ بڑی اہتمام کرتے ہیں روزے کا، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے ضرور اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبان مہینے وچ کثرت نال روزے کا اہتمام و انتظام کرتے سن، اور آپ بڑے شوق نال ماہ رمضان کا استقبال کرتے سن۔ ماہ رمضان کا استقبال ایک چھوٹی جی گل نہیں، استقبال کرنا اسی تے ماری دے چند چڑھ گیا تو سارے اکثر بندے دے منہ لمک جاندے، لیکن آقا دو جہاں یہ استقبال کرتے سن بڑی شوق نال۔ حضور اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر استقبال کرتے تھے، اور صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے تھے۔ سوالی میں پوچھی دے تو نبی محمد مصطفیٰ 3 مرتبہ سوالیہ انداز میں پوچھتے تھے سن صحابہ کرام نو کہ ما یستقبلکم و تستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہیں؟ پھر آپ نے پوچھنا کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ کی گل ہے، کوئی وحی آ رہی ہے کہ تسی اس طرح بار بار سوال کر رہے ہو، کوئی وحی آ رہی ہے؟
اللہ دے قرآن دا نزول ہو رہا ہے؟ فرمایا نہیں. عرض کی کہ کسی دشمن نے جنگ واسطے یعنی کہ کسی دشمن نے جنگ کا ارادہ ہے؟ آقا دو جہاں سر کو نہیں. عرض کیا پھر کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے. کہ جدو ماہ رمضان کی پہلی رات ہی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ تمام اہل قبلہ بخش دیتا ہے, تمام گناہگاراں بخش دیتا ہے پہلی رات وچ. اندازہ کرو مہینہ کنی عظمت و شان والا ہے. اور پھر قربان جاواں رمضان مبارک دے اس مہینے وچ حضور دے معمولات و عبادات و ریاضت اور مجاہدہ عام دنوں کی نسبت وچ بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. آپ دی عبادت وچ, آپ دی ریاضت وچ, آپ دے قیام وچ, آپ دے کھڑے ہونے وچ, آپ دی اللہ دی عبادت و ریاضت قرآن دی تلاوت وچ عام مہینے نالوں کتنے زیادہ اللہ دی عبادت و ریاضت اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دے سن. اور اس مہینے اللہ دی خشیت اور محبت یعنی اللہ دی محبت اور وہ ڈر عام مہینے نالوں کتنے زیادہ عروج وچ ہوندا سی. نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے معصوم ہی نہیں, معصومہ دے سردار, نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء نے, نبیاں دے امام نے, تو آپ دا محبت بھی اللہ نال اور اللہ نال خوف بھی آپ دا عام مہینے نالوں زیادہ عروج وچ ہوندا سی. اور ساڈا بھی حالات دیکھ لو, اسی گناہگار بھی ہیں, سیاکیار بھی ہیں, بدکردار بھی ہیں, بدافعال بھی ہیں, لیکن ساڈے واسطے کتنا مسئلہ ہے. اور خدا دی قسمیں اسے شوق اور محبت وچ آپ راتاں تک قیام بتا دیں سے. اور رمضان المبارک کے معمولات رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا حصہ ہے. یعنی رمضان مبارک کے جنہیں بھی معمولات سر, جنہیں بھی آپ اکثر تو زیادہ عام تو زیادہ اللہ تعالیٰ کے گڑ گراندے سن, اللہ تعالیٰ کے روندے سن, رو رو کے دعاواں کرتے سن. اور اللہ دی محبت بھی یہ نہیں کہ کم سی بلکہ اور زیادہ اللہ نے محبت اور اور زیادہ اللہ کا خوف آپ تے طاری ہو جاتا سی. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ جب ماہ رمضان آ جاتا تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ خوف الہی نال بدل جاتا سی. آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا, تبدیل ہو جاتا سی آپ کا رنگ. اینا اللہ تعالیٰ کو خوف کھاتے سی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی نمازہ اور زیادہ اضافہ ہو جاتا سی اور اللہ سے گر گڑا کر دعائیں کرتے اور اس کا خوف آپ پر طاری ہو جاتا ہے. اور رمضان مبارک میں آپ تواتر کے ساتھ, کثرت کے ساتھ نماز کھڑے رہتے سے, کثرت دینا, پاؤں مبارک سو جاتے سن نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تسبیح تحلیل اور ذکر الہی وچ محو عبادت رہتے سن, عبادت رہتے سن. اور نماز کی اجتماعی صورت جو ہمیں تراویح میں دکھائی دیتی ہے اسی معمول کا حصہ ہے. اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام کرنے کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور خدا دی قسمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ سی کہ آپ صدقہ و خیرات کثرت دے نال کیا کرتے سی. اور سخاوت عالم ایسی کہ کبھی بھی کوئی سوالی آپ دے در چو کبھی خالی واپس نہیں گیا سی. اس واسطے عزیزان محترم جدوں نماز پڑھنے واسطے تسی آئے کرو, کوشش کرا کرو کہ اپنے گھر والے نے بھی نماز دی دعوت دیا کرو. اور اکثر دوستان دی عادت ہے کہ جدوں کھانا کھا لیندے پھر سو جاندے اور سون تو بعد پھر اکثر وہ نماز باجماعت ادا نہیں کرتے. کوشش کرا کرو کہ ایک معمول بنا لو کہ سون تو بعد اگر تسی مسجد فوراً نہیں ہونا تو قرآن پاک سامنے رکھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو تاکہ, اور چاہیے تھے کہ فوراً ہی مسجد بندہ آ جائے اور درس قرآن سنیں. خدا دی قسم درس قرآن سن دی نیت نہ جو تم مسجد چاہو گے نا تو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عام دن رمضان چ نہیں
عام دنوں میں ہر قدم دے بدلے اللہ تعالیٰ 300 سال کی عبادت کا سواب لکھتا ہے۔ جب تھی اس واسطے آؤ گے مسجد جلدی کہ اتنے جا کے درس قرآن سنا گے، آقا دو جہاں سب کو میں عام دن رمضان کی گل نہیں کر رہا، عام دن ہر قدم دے بدلے 300 سال کی عبادت کا سواب، یہ 70 گنا لا لو تو کنا سواب ملتا ہے ہر قدم دے بدلے۔ اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع، لوگ آ کے جی اینا نا سواب، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس واسطے اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ منو اور تمہیں سارے اپنی عبادت و ریاضت کرنے توفیق